تو اب عمل صالح ایک عنوان اس سورہ مبارکہ والعصر کا، اور ایک عنوان اس کے بعد تیسرا عنوان وتواصوا بالحق، حق گوئی، جس کے نہ ہونے پر آج معاشرہ تباہی کی طرف، آج معاشرہ مردنی کی طرف ہے، آج سماجیات، آج انسانی معاشرہ جس مشکل کا سامنا کر رہا ہے، اس میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ایک دوسرے سے سچا نہ ہونا ہے، ایک دوسرے سے سچے نہیں ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو اگر سچ بول دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے، جبکہ شاید چند لمحوں کا نقصان ہوتا ہو کہ سامنے والے کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہو اور غصے میں کچھ کہہ بھی دیتا ہو، اور شاید یہ کہہ کر چلا جائے کہ آئندہ تمہارا میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تمہارا میرا آئندہ کوئی واسطہ نہیں، میں نے تم سے مرنا جینا اٹھا لیا۔ لیکن آپ یقین جانیے وہی شخص جب رات کو بستر پہ لیٹتا ہے تو سب سے زیادہ پیارا اسے وہی لگتا ہے جس نے سچ بولا ہوتا ہے، جس نے حق بات کی ہوتی ہے، جس نے سچ بولا ہوتا ہے، جس نے ہمدردی کی ہوتی ہے، جس نے عیب بتائے ہوتے ہیں، جس نے کمزوریوں کی طرف متوجہ کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اچھا انسان کو وہی لگتا ہے، مگر کچھ دیر کے بعد، اس لیے کہ انسان بہت ہی مشکل کیفیت میں ہے، اسے فوراً تسلیم کر لینا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اور اگر آپ آمادہ ہیں تو یہی جملہ کہہ دوں، یہ فوراً تسلیم نہیں کرتا، تبھی تو ہر سال ہم مجلس کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا، اس سے بہتر اور بلند صلوات ربی کی ذات۔ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، یہ ایک دفعہ کے سننے سے مطمئن نہیں ہوتا، قانع نہیں ہوتا، اسے پہلی دفعہ کے سننے سے اطمینان نہیں ہوتا، یہ اس میں کچھ اور مطلب نکالتا ہے، پھر کچھ اور مطلب نکالتا ہے۔ تمہارا کام ہے دروازہ بجاتے رہو، ایک دن یہ ضرور کھلے گا۔ تمہارا کام ہے تذکر دیتے رہو، ہوشیار متوجہ کرتے رہو، لہذا وتواصوا بالحق، اس پر بات ہو، حق گوئی اور ایک دوسرے سے سچا ہونا، اور تواصو ہے آپ مجھ سے اور میں آپ سے سچا رہوں، دونوں کی نیتیں حق کی بنیاد پر ہوں۔ اور چوتھا عنوان آپ سورہ مبارکہ والعصر ہزاروں دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے کہ میں ابھی اس کے حوالے سے جب تیاری کر رہا تھا تو مسیحیوں نے اس سورے پر کیا کہا ہوا ہے، غیر مسلموں نے اس سورے کو کیسے لیا ہوا ہے۔ میں نے 2 ہندو اسکالروں کی تقریریں سنی سورہ والعصر کے اوپر کہ غیر مسلم ہندو سورہ والعصر کو کیسے پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہندو پروفیسر خاتون یہ فرما رہی تھی کہ میں نے سورہ والعصر پڑھ کر ہی تو قرآن پڑھنا شروع کیا جی، اور مجھے قرآن اس سورے نے پڑھوایا ہے۔ اب زیادہ نہ بات کروں کہ کہیں مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ممکن ہو تو اس سے اچھی صلوات ہدیہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر آخری عنوان جو انسان کو خسارے سے بچائے گا، نقصان سے بچائے گا، وہ عنوان ہے صبر، وتواصوا بالصبر، اور صبر بھی یہاں 2 طرفہ ہے، آپ مجھے برداشت کریں، میں آپ کو برداشت کروں جی، آپ میرے حق میں میدان میں ڈٹے رہیں، میں آپ کے حق میں میدان میں ڈٹا رہا ہوں۔ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے سے مراد زبانی نصیحت نہیں ہے، ہاں وہ بھی ہے، لیکن وہ آسان ترین جلوہ ہے، وہ بہت سہل ترین جلوہ ہے کہ میں آپ کو صبر کی تلقین کروں، آپ مجھے صبر کی، ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، یہ آسان ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خاطر میدان میں رکیں، ایک دوسرے کی خاطر کھڑے ہو جائیں جی، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، جس بنیاد پر پیار کرنا ہے وہ انسانیت ہے۔ اللہ اکبر، جس بنیاد پر انسان کو ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے وہ انسانیت۔ میں دل جلائے بیٹھا رہتا ہوں کہ فلاں علی ولی اللہ تک کلمہ کیوں نہیں پڑھا، اگر فلاں علی ولی اللہ تک کلمہ نہیں پڑھ رہا تو شاید اس میں خود محرک ہوں کہ میں نے اس سے پیار ہی نہیں کیا۔ اگر کوئی آج تک حسین کی عزاداری میں شریک نہیں ہوا تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، میں نے حسین اچھا پیش ہی نہیں کیا، میں نے امام حسین کی اچھی تصویر ہی اس کے سامنے نہیں رکھی، جو حسین مولا کی تصویر تھی وہ میرے سامنے ہی نہیں رکھی، اور شاید اس میں بڑا سبب یہ ہو کہ مجھ پر ہی حسین کی تصویر روایتاً تو واضح ہے، حقیقتاً واضح نہیں ہے۔ میں نے جو بڑوں سے سن لیا، کہیں سے سن لیا، وہی میں بیان کرتا چلا گیا،
مگر حسین ابن علی پر تو خود میں نے اب تک غور نہیں کیا، میں کسی اور کو کیا دعوت حسین دوں؟ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب میں کسی سے پیار کروں گا. ہم کسی سے، میں اپنے اوپر رکھ کر زیادہ بات کر رہا ہوں جن میں کمزوریوں کی پہلو ہے. جب تک ہم کسی سے پیار نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے، اس کو قریب نہیں لائیں گے، ہم تو مسکرا کے بات کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی خرچہ ہو جائے گا. ہمارا چہرہ ایسے بگڑا رہتا ہے جیسے ہمارے سارے، معاف کیجیے گا میں کبھی کبھی عوامی زبان میں بات کر لیتا ہوں، خطیب بھی عوامی ہوں، جیسے ہمارے سارے جہاز ڈوب گئے ہوں، جیسے ہماری ساری زندگی تباہ ہو گئی ہو، اور ہم بات کرتے وقت ایسے منہ بگاڑ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا آئندہ توبہ کرے گا کہ ان سے تو بات بھی نہیں کرنی. اتنا بھی قریب نہیں آؤں گا اس کے جتنا آج آ گیا تھا غلطی سے. اگر کوئی شخص، میں اپنے بچوں اور جوانوں کو زیادہ نصیحت کروں گا، اگر کوئی شخص آپ کو ایک مرتبہ دیکھے تو اس کا حق ہے کہ آپ بھی اسے ایک مرتبہ دیکھیں. شرعی تقاضوں کا خیال رہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات. مسکرا کے دیکھنے میں، اچھا ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہمیں اس ملک کے اندر فرقہ واریت اور تناؤ کھچاؤ اور تعصب کے اندر مبتلا کر دیا کہ ہمارے رویے بدلنا شروع ہو گئے. ممکن ہے کوئی کیسا مولانا میں متعصب نہیں ہوں، لیکن آپ متعصب نہیں ہیں، مگر چھینٹیں تو تعصب کی آپ پر بھی آتی ہیں کیونکہ آپ اسی ماحول میں رہتے ہیں، آپ اسی گلی سے گزرے ہیں جہاں سے طرح طرح کے گندیدہ پانیوں کا گزر ہے. لہٰذا ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی بڑی داڑھی والا نظر آئے تو کیونکہ یہ حلیہ معمولاً شیعوں کا نہیں ہوتا، اگرچہ خاص شیعوں کا یہ حلیہ ہے. ہمارے سارے مراجع تقلید کی داڑیاں لمبی ہیں، ہمارے تمام ائمہ کی داڑیاں بڑی تھیں، تمام اصحاب ائمہ کی داڑیاں بڑی تھیں، لیکن کیونکہ عام طور پر تو وہ بڑی داڑھی والا نظر آتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کہ جی یہ ہم میں سے نہیں ہے. بائیں چاہ تھوڑا سا اوپر کر کے نماز پڑھنا ہمارے یہاں بھی مستحب ہے، اور ہم کہتے ہیں جی چھوٹی شلوار. مجھے معاف کیجیے گا، یعنی اتنا اس ماحول نے ہمیں تقسیمات، یعنی ان چیزوں سے ہم تقسیم ہو گئے. تھوڑی سی کڑوی باتیں ہو جائیں، ہم ان چیزوں سے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے. ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے روادار نہیں ہے. وہ بریلویوں کی مسجد ہے، اگر اس میں دیوبندی چلا گیا تو دھکا پڑے گا. وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، اگر اس کے اندر سلفی چلا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور وہ سلفیوں کی مسجد ہے، اگر اس میں کوئی شیعہ چلا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. پوری مسجد دھوئیں گے بعد. بہت عجیب ماحول ہے. ہم ایک دوسرے سے سچے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھا نہیں پا رہے، پیار نہیں کر رہے. انسان بحیثیت انسان، اور تھوڑی بہت کبھی کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ اسے زیادہ پتہ ہے. ہم تو آسان اور سادہ اور سستا اور آسان کام کرنے کے عادی ہو گئے. مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، کوئی مجھ سے خفا نہ ہو. ہمارا یہ چند ادارے ہیں، ان میں سے ایک اسکول میں گیا تو ہم نے پوچھا جی کیا ہے تعداد بچوں کی کتنی ہے. وہ محترمہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اتنے بچے ہم نے پچھلے دنوں نکال دیے ہیں، اتنے بچے ہم نے. میں نے کہا جی کیوں نکال دیا آپ نے بچوں کو؟ کہنے لگے وہ پڑھنے والے نہیں. تو میں نے کہا پھر اس میں آپ کا کیا ہنر ہے؟ اگر نہ پڑھنے والے بچوں کو آپ نکال دیتی ہیں اور پڑھنے والوں کو رکھ لیتی ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ بچہ تو خود پڑھ رہا ہے نا، آپ نے اسے رکھ دیا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا اسے آپ نے نکال دیا. ہنر تو یہ تھا کہ انہیں رکھتی جو پڑھنے والے نہیں تھے، تب پتہ چلتا کہ آپ میں دم و طاقت کتنی ہے. ہم تو عبادت گزاروں سے دوستی کرتے ہیں، داڑھیوں والوں سے دوستی کرتے ہیں. میں ان دوستیوں کے اوپر منفی تبصرہ نہیں کر رہا. ہم تو مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو نماز جماعت میں برابر جاتے ہوں، حج ان کا کبھی مثلا زندگی میں انہوں نے حج واجب ادا کر لیا ہو، زکوٰۃ برابر دیتے ہیں، خمس کے پابند ہیں. ہمیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، مگر ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا کہ جس کے مثلا چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ کسی ایسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں آپ جانا شرم محسوس کرتے ہیں. مثلا اس کا جو حلقہ احباب ہے وہ نہ ہنجاروں کا ہے اور نہ بکاروں کا ہے مثلا. جی ہم تو ان سے دور دور رہتے ہیں کہ نہیں اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. آیت اللہ خمینی کے محافظوں میں 2 محافظوں کی داڑیاں نہیں تھیں، تو کسی مجھ جیسے بندے نے ان سے جرأت کر کے کہہ دیا کہ جی آپ کے تو اتنا بڑا مجتہد مرجع تقلید، اتنا بڑا انقلاب اور دین اور اسلام اور کردار اور عمل کی باتیں کرنے والی شخصیت، اور جس نے عملی طور پہ اسلام کو نشاط ثانیہ اس صدی میں دیا ہو، اس کے برابر میں کھڑے ہوئے کہ داڑھی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ اس کا ذاتی عمل ہے. کیا معلوم کہ میرے رویوں کے بعد وہ داڑھی رکھے، اور میرے کہنے سے اگر داڑھی رکھے گا تو کسی کے کہنے سے کاٹ بھی دے گا. وہ خود سوچے کہ وہ کیا کام انجام دے رہا ہے. تو ہم بہت ساری تنگیوں کا شکار ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، بہت ساری گھٹنوں کا شکار ہیں. البتہ یہ والی باتیں ہر ایک کے لیے بہت آسان بھی نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ سورہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
مجموعی طور پر یہ سورہ ہمیں انسانیت کا پیغام دیتا ہے اور انسانی تقاضوں کا درس دے رہا ہے، اور شاید یہ بنیادی بات ہے، اگر یہ مسئلہ ہم گزار گئے، اس مسئلے اور اس مرحلے سے ہم نکل گئے تو بعد والے مسئلے نسبتاً آسان ہو جائیں گے، بلکہ اتنے آسان ہو جائیں گے کہ اس پہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سورہ قرآن مجید کا ایسا سورہ ہے کہ جسے ہمیں، میں یہ بات تکرارن کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں فریم کروا کے بھی لگوانا چاہیے۔ پورے قرآن کے چھوٹے چھوٹے خانے برکت کے لیے اور جن بھوتوں کو دور کرنے کے لیے اور تعویذ اور ٹونوں سے بچنے کے لیے بہت سے لوگوں نے پورا فریم لگوایا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے خانے بنے میں، بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے، سب کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کیا لگا ہوا ہے، مگر ابا کو پتا ہے کہ یہ ہم نے یہاں سے جین بھگانے کے لیے لگایا ہے۔ وہ قرآن پورا ایک لمبے سے ایک بڑے سے فریم میں ملتا ہے، وہ اردو بازار میں لوگ لا کے اس کو لگواتے ہیں گھر میں، تو اس پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا لگوا، لیکن وہ سورے لکھوائے جائیں، وہ آیتیں لکھوائی جائیں کہ جسے آتے جاتے ہم دیکھیں تو ہماری روح پر اس کا اثر ہو، ہمارے احساسات، جذبات، ہمارے رویوں پر اس کا اثر ہو، ہمارے طور طریقوں پر اس سے فرق پڑنا شروع ہو جائے، اور آتے جاتے قرآن ہم سے بات کر رہا ہو، ہمیں سمجھا رہا ہو۔ اگر آپ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ درود جو ہے وہ تغرا بنوا کر فریم کروا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیں گے تو نہ چاہتے ہوئے فریم ہم سے صلوات پڑھوائے گا۔ اور ایسے ہی اگر مثال کے طور پر قرآن مجید سورہ مبارکہ تکویر کی آیت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ جی قرآن پکار کے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ خاص طور پر ہماری مسجدوں میں تو ضرور لگوا دیا جائے کہ جب ہندوستانی فیملیوں میں، خاندانوں میں سویم و چہلم کی مجلس مغرب سے پہلے ہی ہونی ہے، فاتحہ مغرب سے پہلے ہونی ہے، جیسے مغرب پر رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر مغرب سے پہلے فاتحہ کی اس رسم نے ماضی میں کیوں رکھی گئی تھی، یہ رسم اس پہ تبصرہ لیتا ہو، کوئی پیچھے ضرور اس کے پس منظر ہوگا، لیکن مغرب سے پہلے فاتحہ پڑھوانے کے اس عمل نے نماز جماعت چھڑوا دی۔ سارے نمازی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور مرحوم کے رشتہ دار مرحوم کے گھر جا رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیعہ مسجد چھوڑ کے جا رہے ہیں اذان سننے کے بعد۔ اذان پر سب مسجد میں آ رہے ہیں اور ایک طبقہ باہر نکل رہا ہے اور بار بار اعلان ہو رہا ہے ذرا گھر پہنچیے فاتحہ ہونی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ساری مجلس آپ نے ضائع کر دی، ساری عبادت شاید آپ نے ضائع کر دی، میں نے ضائع کر دی۔ اپنے مرحوم سے کوئی اس کے آگے سے تو ان کی آنکھوں کے آگے سے تو حجاب ہٹ گئے نا، انہیں تو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ان کی آواز میں سن رہا ہوتا اور ان کی پکار میں سن رہا ہوتا تو وہ شاید پکار کے کہہ رہے ہوتے کہ مجھے تم نے جو بھیجا تھا یہ واپس جا رہا ہے تمہارے اس عمل سے۔ کیا لگتا ہے 15 منٹ 20 منٹ کا اور ایک عمل کے جس میں تم نماز کا احترام بھی کر لو۔ اور عزیزان گرامی، اگر کوئی فلاں مولوی بہانے دیکھیے کیسے کہ مولانا کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا، جی تو اللہ نے بھی دل رکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کا جو کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تم اگر کسی کو عادل نہیں مانتے تب بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ علیحدہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ تم صف میں کھڑے ہوگے، نیت فرادہ کرو گے، خبردار اجتماعیت بگاڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات نہیں گزر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مولا ابو طالب علیہ السلام، بلند ترین صلوات۔ اس سے بہتر صلوات۔ عزیزان گرامی، گفتگو اور عنوان آپ کے ہاتھ میں ہے اور کل سے بات آگے بڑھے گی، مگر جو سوچا ہے طالب علمانہ انداز سے اپنی کم علمی اور کم مائگی کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے، تو ہم ان دنوں میں عصر مصطفیٰ پہ غور کریں گے، کیونکہ اللہ نے قسم نبی کے زمانے کی کھائی ہے، اور جس زمانے کی اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے والعصر کہہ کر، مفسروں نے لکھا ہے، کل سے بات تفصیل سے ہوگی، وہ زمانہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ زمانہ کیسا تھا، اس زمانے کے جلوے کیا تھے، وہ صاحب زمانہ کیسا تھا، جن ایام میں ظاہری طور پر سرکار دکھائی دیتے تھے، نظر آتے تھے، نفس لیتے تھے، جی گزرتے تھے، ملتے تھے، خوش ہوتے تھے اور کبھی کبھی ناراض ہوتے تھے، تو
ان ایام میں کچھ دن کے لیے پلٹنا ہے، اور شاید ان ایام میں پلٹنا ہی ہمارے ایام اعزا کا حاصل اور مقصد ہے۔ ہمیں ایک ہی آواز بلند کرنی ہے، اور وہ آواز بلند کیے جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں عصر مصطفیٰ چاہیے۔ جب ہم مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ہم اتنی دیر کے لیے عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں۔ تو عصر مصطفیٰ کے جلووں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ دعویٰ نہیں ہے، مولا سے مدد اور آپ سے دعا چاہیے کہ کسی طرح جو سوچا ہے، جو چاہا ہے، کیونکہ ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے، اور توفیقات کے علاوہ اور حمایت خدا رسول اور اہل بیت کی حمایت اور مدد کے علاوہ کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ تو غور اس بات پر ہو کہ والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی۔ اب عصر مصطفیٰ میں کچھ دن رہیں گے تو شاید بعد والے مرحلے بھی آسان ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، اس عصر میں آج کے بیان کو پھر کل کے بیان سے مسلسل کریں گے۔ اس عصر میں جسے عصر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس عصر میں ہمیں جو چیز شدت سے نظر آتی ہے وہ حسین سے پیار ہے، وہ نبی مکرم کا امام حسین سے پیار ہے۔ نواسے تو میرے مولا نبی کے دو ہیں، ایک حسن ایک حسین علیہم السلام۔ البتہ ایام اعزا کا آغاز ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے ہیں، تو نبی کی ایک نواسی بھی ہے جس سے نبی کا پیار حسن و حسین سے کم نہیں ہے، وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کے چہرے میں نبی کو خدیجہ نظر آتی تھی۔ جناب زینب کبریٰ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے مشابہ تھی۔ آپ کا جو شمائل لکھے ہیں وہ بی بی خدیجہ سے مشابہ ہیں۔ کچھ لوگ تصورات میں کہیں پہنچے ہوں گے، اگر جناب زینب کا چہرہ مبارک بی بی خدیجہ جیسا تھا، اگر جناب زینب کا قد مبارک جناب خدیجہ جیسا تھا، تو شاید امام حسین اس لیے لائے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے بی بی خدیجہ سے مال لیا، خدیجہ نے جن کے بزرگوں کو مال دیا، قرضے دیے، شاید کسی کو حیا آ جائے، شاید کسی کو حیا آ جائے۔ مگر رونے والوں، بغض اور حسد کا حال یہ تھا کہ حبیب کا لاشا تو یہ کہہ کر اٹھا لیا کہ ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے۔ اجرکم اللہ، آغاز محرم ہے، زہیر قین کا لاشا تو یہ کہہ کر اٹھا لیا کہ ہم نے زہیر کا نمک کھایا ہے۔ ایک ایک سردار کے لاشوں کو اٹھایا جاتا رہا۔ شاید جناب زینب یہ سوچ رہی ہو کہ اب کوئی بڑھ کر کہے گا کہ ہمیں حسین کی نانی نے قرضہ دیا تھا، ہمیں حسین کے نانا نے معاف کیا تھا، ہمیں حسین کے بابا نے یہ عطا کیا تھا۔ مگر عزاداروں، سارے لاشیں اٹھا لیے، ایک زہرا کے لال کا لاشا کربلا کے بیابان میں تنہا رہا، اور مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے۔ جتنی آسانی سے مجھ سے یہ جملہ ادا ہو گیا کہ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، ایک ایک گھوڑے کے سم پر زینب سے کوئی پوچھے کیا گزر رہی تھی علی کی بیٹی پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ شاید اللہ نے حضرت علی اکبر کو شبیہ مصطفیٰ اس لیے بنایا تھا، اور شاید صبح عاشور کی اذان علی اکبر سے اس لیے کہلوائی تھی تاکہ یہ لہجہ جو نبی کا لہجہ ہے، وہاں 500 سے زیادہ حافظان قرآن تھے، وہاں 1000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، یہاں حسین کے ساتھ بھی صحابی تھے، شاید کسی کو وہاں یاد آ جائے، اور ایسا ہوا بھی
ایسا ہوا بھی صرف غور نہیں آئے ہیں وہاں سے. جی کربلا کا مطالعہ، صرف اس لشکر سے حسین مولا کی طرف حضرت حر نہیں آئے، حر کا بیٹا، حر کا غلام بھی آیا اور 32 اور لوگ بھی آئے. بھائی یہ تو 32 ہیں، حسین تو ایک کا انتظار کر رہے ہیں. کسی ایک کو ہدایت مل جائے، کوئی ایک آ جائے وہاں سے یہاں اور دوزخ کو چھوڑ کے جنت کی طرف آ جائے. لہذا کربلا میں 72 شہید تو وہ ہیں جو مولا کے ساتھ مدینے سے مکہ آئے اور مکہ سے کربلا آئے، لیکن